اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے اور اس کی توفیق سے ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقصد میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ اور صحیح اس کی جو فہم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کے لیے اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت میں خاص کر اس کے فائدے سے اور پھر اپنے خاص فضل و کرم سے ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کامیاب لوگوں کا کہہ کر ذکر کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 59 پر بڑھنے سے پہلے ہم کل کا سبق اگر دیکھیں تو پچھلے جو موضوعات چلتے آ رہے ہیں وہاں سے تھوڑا سی توجہ ہٹی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی آیات میں پچھلے موضوعات، کل کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں اہم پوائنٹس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی 6 دنوں کے اندر تخلیق کرنا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جا ٹھہرا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر سورج اور چاند اور ستارے اور دوسرے جو موجودات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے کے سارے جو ہیں اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور دن اور رات کا آنا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نظام پورا قائم کیا، اور جب ساری کائنات کا اور اس کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں، جتنے زندگی کے نظام چل رہے ہیں، چاہے وہ زندہ چیزوں کے بارے میں ہے یا چاہے وہ بے جان چیزوں کے بارے میں، وہ سب اللہ ہی کے قائم کردہ، اللہ ہی کے تخلیق کردہ اور اسی کے حکم کے تابع ہیں، تو پھر اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو اور دعا کرو اس کے ساتھ عاجزی سے اور چپکے اور اپنی حدوں کے اندر رہتے ہوئے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت قریب ہے سب نیکی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر بارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا جو ہے اس بارش کی یا اس رحمت کی خوشخبری دیتی ہے ان لوگوں کو جو اس بارش کا انتظار کر رہے ہیں یا بارش کی امید رکھتے ہیں، اور پھر بارش برسنے سے کس طرح سے ہر طرح کے پھل اور پھول جو ہیں وہ اس میں سے نکلتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو نکالیں گے، اگر تم نصیحت پکڑو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی ایک نشانی ہے، تمہارے ارد گرد موجود ہے، اگر تم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرو تو تم یقیناً پہچان جاؤ گے کہ وہاں وہی اللہ ہے جیسے سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ اس چیز پر پوری طور پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو اسی زمین سے دوبارہ نکالے۔ اور پھر اس بارش کے بارے میں جب وہ برستی ہے تو اچھی اور زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، اور بنجر اور بیابان زمین جو ہے اس پر بھی برستی ہے، لیکن جو اچھی اور زرخیز زمین ہے وہ تو اچھا پھل دیتی ہے، اچھی کھیتی دیتی ہے، اچھا سبزہ وہاں پر ہوتا ہے، لیکن جو بنجر زمین ہے، خراب زمین ہے، وہاں پر تو ناقص فصل ہوتی ہے، یا جڑی بوٹی اور کانٹے دار جھاڑیاں یا اس طرح کی نباتات جو ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کے کسی خاص فائدے کی بات نہیں بلکہ کئی دفعہ تو اس کے لیے نقصان ہی پہنچاتی ہیں،
زہریلی جڑی بوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پھیر پھیر کر اپنی آیات کو ذکر کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر کرتے ہیں. اور کل ہم نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا تھا کہ بہت ساری تفاسیر کے مطابق یہ ہمیں اس آیت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبیوں کا سلسلہ اور رسولوں کا سلسلہ تھا، وہ بھی اسی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ مردہ ہو گئی، اس کو ہدایت اور روشنی اللہ تعالیٰ نے بخشی نبی اور رسولوں کے ذریعے، پھر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا، تو پھر وہ امت جو ہے وہ زندہ ہوگی. مگر پھر بھی اس میں سے کچھ لوگ جو ہرے کھیت یا اچھی زمین کی طرح جنہوں نے دین کو قبول کیا اور اپنے مطلب اعمال کی اصلاح کر لی، اپنے عقیدوں کی اور اعمال کی درستگی کر لی، تو وہ تو نفع بخش رہے، انہوں نے بڑی اچھی کھیتی دی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے حق بات ظاہر ہونے کے باوجود، یعنی ان کے اوپر بارش برسی، اس کے باوجود انہوں نے صحیح طریقے سے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ سراسر نقصان میں ہی رہے، خسارے میں ہی رہے. تو اسی کے ساتھ جو آگے آنے والی آیات ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف کا ایک اہم موضوع بھی ہے کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ملے گا. تو آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں ہمیں کچھ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ان کے قوم کے حالات کیا تھے اور وہ کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، کس طرح سے اللہ نے ان کو ہدایت بخشی، اور کس طرح سے ان کے پھر عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آیا. اور اسی وجہ سے ان کو ایام اللہ جو ہے، یعنی کہ اللہ کے بڑے بڑے جو مطلب انصاف کے دن، یا اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے دن جو ہیں، وہ اس سے مراد لی جاتی ہے. ایک بات ہم نوٹ کریں گے، جس کو ہم کوشش کریں گے بار بار نہ دہرائیں، کہ جس طرح سے ہم دیکھا مشرکین مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں ان میں، اور کتاب جو ہے قرآن مجید وہ بھی ساتھ ساتھ نازل ہو رہی ہے، اور ان کو مطلب کتاب کی آیات جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور ان کا طریقہ جو ہے وہ بھی ان کے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کس طرح سے وہ انکار پہ انکار کرتے جا رہے ہیں. اور ان کی جو روش، جس کا ہم نے کافی دفعہ تذکرہ کیا جب سے سورۃ الانعام شروع ہوئی ہے تب سے، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ آگے آنے والے نبی جو ہیں یا رسول جو ہیں جن کا ذکر آئے گا، ان کی قوموں کی روش بھی سیم اسی طرح سے تھی. جس طرح اس سے پہلے ہم نے مدنی سورہ پڑھی تھی، سورہ بقرہ، اور اس کے بعد سورہ آل عمران وغیرہ. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو نبی آئے تھے ان کا تذکرہ زیادہ تھا، ان میں توحید کا تھوڑا سا عنصر زیادہ پایا جاتا تھا، اس میں نبی تھے، ان کا انکار کیا یہ وہ. لیکن جب یہ مکی سورہ ہے تو مکی سورہ میں کیونکہ اہل مکہ ہیں، مشرک لوگ ہیں، تو شرک کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں، اور خاص کر یہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، نسل جو اسماعیل جو ہے، حضرت بنی اسماعیل کی نسل سے یہ پوری قوم جو ہے یہ پروان چڑھی ہوئی تھی. تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی ہے اور اسی پہ ہم کاربند رہیں گے. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی نبی یا رسول کوئی انسان میں تو ہو نہیں سکتا، اس کو تو مافوق الفکرت ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ آ جائے یا اللہ خود آ جائے یا اللہ خود اپنی کتاب کو لے کر آئے، یا اس طرح کے عقیدے گھڑے ہوئے تھے انہوں نے. تو ہم دیکھیں گے کہ جب پچھلے رسولوں کے ان پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر ملے گا تو اس میں بھی تقریباً ان کے ایسے ہی تقریباً نہیں، وہی ان کے اطوار اور وہی ان کی جو طور طریقے ہیں وہی ملیں گے، اور اسی طرح سے ان کا رسولوں کا رد کرنا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اس میں. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 59. لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو علیہ السلام، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف. البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم. حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیطان اور انسان کی کشمکش اور ان کا شروع میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو مطلب جھگڑا ہے، یا شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ پہلے ہی دن سے
جیسی تھی دنیا میں جب آئے تو ان کے بعد جب نسل انسانی آگے بڑھی تو شیطان جو ہے اس کے وار بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے گئے، آہستہ آہستہ بگاڑ کرتا رہا۔ ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی پڑھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو نوع انسانی تھی اس میں کچھ بے راہ رویاں یا کچھ گمراہیاں جو شیطان نے ان کو وسوسے ڈال ڈال کے ان کو کر دیا تھا، وہ چیزیں تو موجود تھیں، لیکن تقریباً مطلب 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے، تو جب یہ بے راہ رویاں یا جب یہ گمراہیاں جو ہیں وہ آہستہ 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 چلتے چلتے شرک پہ ختم ہوئی، جیسا کہ ہم نے برسیسا کی کہانی جو ہے وہ سنی تھی کہ کیسے زاہد اور عابد بندہ، انتہائی پرہیزگار بندہ جو ہے اس کو کس طرح سے وسوسے ڈال کر اس نے شرک کی طرف لے آیا اور آخر انجام اس کا شرک میں موت ہو گیا۔ تو اسی طرح سے اس قوم کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملہ کیا، شیطان نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس انسان کو شرک کی طرف لے آیا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی معبود ٹھہرا بیٹھا، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا بیٹھا۔ اور ملتا ہے، یعنی اکثر تفاسیر میں ملتا ہے کہ شرک کی جو سب سے پہلی قسم جو متعارف کی گئی یا شرک جہاں سے شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جو بزرگ، جو صالح لوگ تھے، جو نیک عمل کرنے والے لوگ تھے، جو جیسے گزرتے گئے تو ایک وقت ایسے آیا کہ ان کی طرف کنسنٹریشن برقرار رکھنے کے لیے، ان کو اپنی عبادت میں فوکس رکھنے کے لیے یا اپنے اللہ کا ذکر کو اور زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ خشوع لانے کے لیے اس میں انہوں نے کیا ان کی قبروں کے اوپر عمارات بنانا شروع کی، یا ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے مطلب تعمیرات کی، اور ساتھ ہی ان کی تصویریں جو ہیں، اپنے جو ان کے گزرے ہوئے بزرگ جو ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ بھی انہوں نے بنا کر لگائیں، تاکہ ان کی اس عقیدے کے تحت یا اس سوچ یا اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ یہ ان کا چہرہ یا ان کی جو شکل و صورت ہے یہ ہمارے سامنے رہے گی تو ہم اس کو زیادہ اچھی طرح سے یاد کر سکیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں ہمارے بزرگ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح سے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہم بھی ان کی طرح زیادہ نیک بننے کی کوشش کریں گے، اپنے عبادت میں زیادہ خشوع لانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ اس فوکس کو یا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو فوکس رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے یہ عمل جو ہے شروع کیا، اور لیکن یہ عمل پھر ظاہر ہے شیطان کی ہی چالیں اور شیطان کے ہی جو وسوسے تھے انہی کا نتیجہ تھا، تو یہ پھر عمل اس کو ترقی ملی یا آگے جب بڑھا تو اس کو پھر مجسمے کی شکل دے دی گئی، اس تصویروں کو مجسمہ جو ہے وہ ذرا اور زیادہ ٹھوس اور ایک 3D قسم کا ایک پیش نما ان کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد بت شروع ہو گئے، اور پھر ان کے ساتھ اور عقیدے بڑھ گئے کہ کچھ ہوا کا بت ہے، کچھ بارش برسانے کے لیے کوئی ان کو معبود بنا لیا یا خدا بنا لیا، کسی کو مطلب نفع و نقصان کا مالک بنا دیا۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا پھر برے سے برا ہوتا چلا گیا۔ تو شرک کی ابتدا جو ہے وہ انہی طریقوں سے ہوئی، اور آج تک یہ شرک کی یہی نسلیں یا یہی قسمیں جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے رائج ہیں، بلکہ ہم افسوس کے ساتھ کہ ہماری امت میں بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اللہ کے چھوڑ کر کسی دوسرے ولیوں کو یا پیروں مریدوں کو یا دوسری ہستیوں کو مطلب مشکل کے ساتھ سمجھنا اور حاجت روا کہنا اور فیض بخشنے والا کہنا، یا اس طرح کے عقائد جو ہیں وہ ہمارے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امت میں رائج ہو چکے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور اس کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں بلکہ اپنی ہمت و توفیق کے مطابق ہم جو ہمیں ملے کچھ ایسے عقیدے والا تو اس کو بھی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آواز میں اور ہمارے باتوں میں اتنا اثر بھی رکھ دے اللہ تعالیٰ کہ ہم جو کہیں، نمبر ایک تو ہم وہ صحیح کہیں، درست کہیں، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو، اور دوسرا اثر ہو اس کا کہ سننے والا جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کو توجہ دے یا کچھ نہ کچھ اس کو ویلیو ضرور دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہرحال ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اب نوح علیہ السلام جو ہے وہ آئے، شرک میں ڈوبی ہوئی ان کی قوم،
اس قوم کو اصلاح کرنے کے لیے اس قوم کی طرف آئے، نبی کریم سوری حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. فقال یا قومی، تو اس نے کہا اے میری قوم، حضرت نوح نے کہا اے میری قوم، اعبدو، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں علیکم، تم پر، عذاب یوم عظیم، عذاب سے بڑے دن کے، میں تو تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے آ کر اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ صرف وہی معبود ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے یا میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. بڑے دن کا عذاب سے مطلب یہ نہ ہو کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب دے دے، اور وہ اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر تمہارے لیے صرف تباہی اور بربادی ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، پھر تمہاری مہلت جو ہے وہ ختم ہوگی. تو بڑے دن کا عذاب، بڑے دن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قیامت کے دن کو بھی بڑا دن کہا جاتا ہے کہ اس وقت مطلب عذاب، جزا اور سزا کا دن ہوگا، اس وقت توبہ اور مغفرت جو ہے وہ اس کے دروازے تو بند ہو چکے ہوں گے. اسی طرح اگر کسی کے اوپر عذاب آ گیا اس سے پہلے قوموں پر، تو عذاب آنے سے پہلے ان کے پاس مہلت ہے، جب عذاب آ گیا تو اس کے بعد ان کی مہلت ختم ہو گئی، ان کے پاس ان کی توبہ اور استغفار اور ایمان لانے کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی قوم کو پیغام دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. لیکن ان کی قوم نے کہا قال المالا، کہا سرداروں نے، ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، من قوم، اس کی قوم کے سے، اِنَّا لَنَرَاكَ، بے شک ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں تجھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو گمراہ نظر آ رہے ہو، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے عقیدے جو ہیں ان کے اوپر چلتے جا رہے ہیں، تم بیچ میں سے آ کے اپنا الگ سے ہی تم نے اپنا دین پیش کرنا شروع کر دیا، تم تو ہمیں گمراہ نظر آتے ہو. قال یا قومی، اس نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں ہے مجھ کو کوئی گمراہی، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی، اور لیکن میں رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یا پالنے والے کی طرف سے. میں جو گمراہی کا تم نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ ایسی کوئی گمراہی والی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں، اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول ہوں. ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، میں تبلیغ کرتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغامات کی، ربی، اپنے رب کے، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. میں تو اللہ تعالیٰ کی رسالت یا اس کا پیغام جو ہے وہ تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہارے خیر گواہی کرنے والا ہوں، اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن تم اسے نہیں جانتے. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ باتیں بتائیں جو ان کی قوم کو نہیں پتا تھی تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں. اب عجیب تم، اور کیا تم نے تعجب کیا، کیا تم نے اس کو عجیب جانا، ان جاءکم، کہ آئی ہے تمہارے پاس، ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، علی رجل منکم، ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم سب بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے. کیا تم اس بات کا تعجب کرتے ہو یا اس بات کا، یہ بات تمہیں عجیب لگ رہی ہے
یا اس بات پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی جو اس کو چنا گیا جو وہ تمہیں ڈراتا ہے تاکہ وہ ڈرائے تم ہی میں سے ایک آدمی، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ انہی نسل میں سے اسی بستی یا اسی شہر میں سے انہی جیسا ایک آدمی جو ہے وہ اس کو چن کر اس کو یہ رسپانسبلٹی سونپ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ، اور پھر جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ان کا بھی خیال یہی تھا کہ اللہ جو ہے وہ اگر کسی رسول کو یا نبی کو بھیجے تو وہ تو مافوق الفکرت ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہو، کوئی اللہ خود آ جائے یا اس طرح کے معاملات۔ تو حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی معاملہ، ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، حیرانگی کا اظہار کرتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسول بنایا گیا تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے ان چیزوں سے جو تم غلط کر رہے ہو اور اس کا انجام کیا ہوگا، اور تاکہ تم بچ جاؤ، کس طرح سے اپنی اصلاح کرو، کس طرح سے تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور بچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کرے اللہ تعالیٰ۔ کیا تم اس طرح سے حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو کہ تمہاری اپنی قوم ہی سے میں کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آ گیا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، پھر ان سب نے جھٹلا دیا انہیں، اس قوم نوح جو ہے انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا اسے، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، ہم نے اسے بچا لیا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، یعنی نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھی جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی، ان کو بچا لیا، فی الفلک، کشتی میں، ٹھیک ہے، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جن سب نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ سب لوگ اندھے تھے، یقیناً وہ سب لوگ اندھے تھے۔ ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی جو تھے ان کو کشتی کے ذریعے، اور یہ کشتی کا ذکر جو ہے وہ بھی ہم نے یقیناً ہم سب نے سنا ہوا ہے، اس کی بہت ساری روایات یا بہت ساری سٹوریز ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مناسب سمجھا اشارہ کرنا وہاں پر ذکر کیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب نوع انسانی جب شروع کے دور میں انسانوں کی جو عمریں ہیں وہ سینکڑوں سالوں تک ہوتی تھی، کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود کچھ ہی لوگ تھے، چند ہی لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے ان پہ، وہ باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی تیار کرو اور اس میں سے جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو اپنے ساتھ سوار کرو، اور پھر جانوروں کے اور دوسرے جو جاندار ہیں ان کے جوڑے رکھیں، اور یہ ایک سٹوری جو الگ سے ہے، اس کے بہت سارے قصے ہیں، مختلف الفاظ میں ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر اس موقع پر اس کا ذکر نہیں ہے، جب اس کا کوئی فردر ذکر آئے گا تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ جو آخری پارہ ہے 30، پارہ نمبر 30، اس میں تو ایسی قوموں کا بہت زیادہ ذکر ہے، تو اس میں بڑی تفصیل سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ اشارہ ہے، کیونکہ اہل مکہ جو ہے مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، تو ان کے پچھلی قومیں جو ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت اور ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اپنے آپ کے اوپر نظر ثانی کریں کہ کیا ہمارے کس طرح کے عقیدے چل رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت تو نہیں کسی معاملے میں، کیونکہ جیسا کہ چلتے چلتے ہم تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں اپنے حالات و واقعات کو، کہ اسی طرح سے ملتے جلتے معاملات جہاں وہ ہمارے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اکثر۔ بہرحال وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو، ایک کشتی کے ذریعے، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جن سب نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ ان کو سیلاب یا بارش کے پانی میں سمندر کا پانی جو اتنا چڑھا کہ پوری قوم جو ہے وہ ڈوب گئی، اور کشتی میں جو سوار تھے صرف ان کی زندگیاں بچ سکیں۔ تو اس طرح سے ہم نے غرق کر دیا ان سب کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ سب لوگ اندھے تھے، یعنی ان کے سامنے ہدایت رکھ دی گئی، حق اور سب جو ہے سارا کچھ واضح کر دیا گیا، وہ سب دیکھتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ایمان نہ لاتے یا اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ عملی اعتبار سے اندھے ہی تھے، ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ،
اور قوم کی طرف قوم عاد کی طرف، اور عاد کی طرف یا قوم عاد کی طرف اخاہم ہودن، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام جب دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تو اس کے بعد تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ وہ 3 بیٹے جو ہیں وہ مختلف سمتوں میں یا مختلف جگہوں پر جا کے انہوں نے اپنی آباد کاری کی، اور پھر ان مختلف جگہوں پر جا کر ان کی نسل انسانی بڑھی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں عاد جو ہیں وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ وہ عاد جو ہیں جس علاقے میں ٹھہری، آج بھی عراق کے کچھ علاقے ہیں ان میں مختلف شہروں کے نام جو ہیں بابل وغیرہ یا اس طرح کے وہ ملتے ہیں، کچھ تفاسیر میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ بہرحال تو وہ قوم عاد جو ہے وہ پھر پروان چڑھی، لیکن نسلیں گزرتی گئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اصلاح کے نتیجے میں جو لوگ بچے تھے تو اب انہوں نے اپنی نسلوں کی تو ترتیب اسی طرح سے تربیت کی، لیکن پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ آتا چلا گیا، کیونکہ شیطان کے وار جو ہے وہ تو کبھی بھی نہیں رکتے۔ جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ وہ لمبا یو ٹرن لیتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو کمزور العقیدہ ہوتے ہیں، میرے جیسے، جو بہت جلدی مطلب گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اس کے لیے تو بڑا آسان ہے ان کو وار کرنا کہ وہ اسی طرف وہیں سے یو ٹرن کرا دیتا ہے اسے۔ لیکن کچھ لوگ جو اپنے دین اور عقیدے کو چھوڑتے نہیں ہیں تو ان کو انہی کے رستے پر لے جاتا ہے، دور سے کہیں سے یو ٹرن کراتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ نسلیں گزر گئیں، کچھ لمبا پیریڈ گزر گیا، قوم عاد جو ہے وہ ان میں بھی اسی طرح سے گمراہی آ گئی۔ اور قوم عاد جو ہے اس کا ہمیں مطلب 30 پارہ میں ذکر بھی ملتا ہے کہ یہ بہت ہی مطلب ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتور قوم بنایا تھا، اپنی جسامت کے اعتبار سے یا اپنی طاقت کے اعتبار سے یہ بہت ہی طاقتور لوگ تھے، اور جسامت میں بھی اور اپنی طاقت میں بھی اونچے لمبے چوڑے اور بہت ہی مضبوط جسم کے مالک تھے یہ۔ تو قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ان کے بھائی ہود یعنی اسی قوم میں سے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اسی قوم میں سے اٹھایا، اسی طرح سے ہود کو علیہ السلام کو بھی اسی قوم میں سے، انہی بھائیوں میں سے مطلب رسالت جو ہے وہ سونپ دی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ اب اسے آگے آنے والی آیات جہاں تقریباً وہی ہیں جو حضرت نوح کے بارے میں پڑھی تھیں، لہذا ہم ان کو سرسری سا دیکھیں گے، کیونکہ سیم ایگزیکٹلی وہی واقعہ جو حضرت نوح کے ساتھ ہوا اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی واقعہ یا یہی جو خصلت تھی یہی مشرکین مکہ کی تھی۔ باہر پڑھتے ہیں اسے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدو، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم ڈرتے نہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہو اور ان میں تم نے اس طرح سے بگاڑ پیدا کر لیے ہیں، تو تمہیں تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ قال الملأ، تو کہا ان کے سرداروں نے، قوم عاد جو تھی ان کے سرداروں نے کہا، الذین کفروا، جن سب نے کفر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، یعنی وہ سردار جو ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان سب نے کہا، ان لنراک، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحت، بے وقوفی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ گمراہی میں ہم تمہیں پاتے ہیں، تم تو گمراہ لگتے ہو، تو ان کو کہا تم بے وقوف لگتے ہو، تم بے وقوفی میں ہو، تمہارے سے بے وقوفی نظر آتی ہے ہمیں کہ تم کس طرح سے اپنے آباء و اجداد کی جو رسم و رواج ہیں یا ان کے جو دین جو ان کو چھوڑ کے گئے ان سے تم انحراف کرتے ہو، تم تو بے وقوف لگتے ہو۔ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم یقیناً گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، یعنی انہوں نے ان کو بھی، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی جھوٹا تصور کیا، نعوذ باللہ، اور یہ کہا کہ تم تو بیوقوف لگتے ہو۔ قال یا قومی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، معذرت، لیس بی صفاحہ، نہیں ہے مجھ کو کوئی بیوقوفی، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں،
جس طرح سے حضرت نوح نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میرے میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ولاکنی رسول، اور لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین، اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے پیغامات میں تمہیں پہنچاتا ہوں، یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ انا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ امین ہوں، تمہاری ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی ہے، وہ پیغام اور وہ رسالت جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، ایک خیر خواہی کا امین ہوں، جو میری ذمہ داری ہے، میں تو ایک خیر خواہ ہوں تمہارے لیے۔ او عجب تم، کیا تم نے تعجب کیا ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہی ہے، تمہارے اندر میں سے ہی ایک آدمی کو چن کر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت تمہیں بھیجی ہے، تو یا تم اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ لینذرکم، وہ نصیحت اس لیے ہے کہ تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وذکروا، اور تم ساتھ یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جب اس نے تمہیں خلیفہ بنایا یا جانشین بنایا، تم تو نوح علیہ السلام کے جانشین ہو، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ سے شرک سے روکنے والے تھے، اور اس سے بچے ہوئے جو لوگ تھے ان میں سے تمہاری نسل جو ہے یہاں تک پہنچی ہے، تو یقیناً تم تو ایک ایسے نبی کی اولاد میں سے ہو مطلب جو یہی نصیحت کرتا تھا کہ شرک نہ کرو، اور تم تو ان کے جانشین ہو۔ وزادکم، اور زیادہ دیا تمہیں، فی الخلق کی پیدائش میں، بسطتاً پھیلاؤ، اور تمہیں تو اللہ نے پیدائش میں زیادہ پھیلاؤ دیا، یعنی زیادہ پھیلاؤ سے مراد ایک نسل جو ہے وہ بھی تعداد میں بھی تم بہت زیادہ بڑے پھلے پھولے، اور جسامت اور قد و قدم جو اور طاقت ہے، توانائی ہے آپ کی، اس میں بھی تم زیادہ پھلے پھولے، ٹھیک ہے۔ فذکروا، تو سو تم یاد کرو، ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کر کے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، اس اکیلے ہی کی عبادت کریں، تاکہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دے جو تھے وہ عبادت کرتے ہمارے باپ دادا، یعنی وہ اللہ کو تو پہچانتے تھے، اللہ کو وہ بہت اچھی طرح سے ان کو تعارف تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم چاہتے ہو یا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، وہ بت، وہ ولی، وہ رسول، وہ یعنی وہ مطلب ہستیاں جو ہمارے آباء و اجداد جن کو پوجتے تھے اور ہم تک ان کی جو طور طریقے پہنچے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا، پس لے آ ہمارے پاس اس کو جو تعیدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت، اگر تو ہے من الصادقین، سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو لے آ ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ ظاہر حضرت ہود علیہ السلام بھی ڈراتے تھے ان کو، اور ان کے عذاب کے دن کے سے بھی ڈراتے تھے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو خوف ہے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں جس طرح سے مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو پچھلے قوموں کی طرح ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ پچھلی قوموں کے تذکرہ ہے جو ہم مشرکین مکہ کی جو روش ہے اس میں دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، قوم عاد نے کہا کہ پس لے آؤ تمہارے پاس اس چیز کو جس کا تم وعدہ کرتے ہو، یعنی جو وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ ہمارے اوپر۔ قالا، تو اس نے کہا، قد یقیناً وقع علیکم، ثابت ہو گیا تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، برائی یا عذاب، وغضب، اور غضب، غصہ،
بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب اور غضب جو ہے وہ ثابت ہو گیا، یعنی تمہاری ہدایت جو ہے، تمہاری مہلت جو ہے وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے، تمہیں بہت سارے اللہ کا جتنا پیغام ہے وہ پہنچا دیا گیا، اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو اور اس روش پر برقرار ہو کہ اگر تم سچے ہو تو جو تم ڈراتے ہو جس بات سے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یقیناً اب تمہارا جو وقت تھا وہ پورا ہونے کو ہے، اب قریب ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، تمہارے رب کی طرف سے غصہ اور عذاب، اللہ کا عذاب اور اس کا غضب جو ہے وہ تمہارے اوپر ثابت ہو گیا، اب تم اس کے مستحق ہو، اب تم اس کے حقدار ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب جو ہے وہ آ ہی جائے۔ اتجادلوننی، کیا تم سب جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسمائی، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جن کو تم نے رکھ لیا ہے، انتم، انہیں، تم نے، جس کے تم نے رکھ لیا ہے انہیں، مختلف ناموں کے ذریعے سے ان کو رکھ لیا ہے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ، جو نہیں اتاری اللہ نے، بہا، اس کی، من سلطان، کوئی دلیل۔ کیا تم مجھے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے رکھ لیا ہے اور تمہارے باپ دادا نے، جبکہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بتوں کے مختلف نام تھے جس کو وہ مختلف مطلب طریقے سے پکارتے تھے اور مختلف خواہشات ان سے وابستہ کرتے تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ، جیسے مشرکین مکہ تھے، اسی طرح سے قوم عاد جو ہے ان میں بھی جو بت بنائے ہوئے تھے ان کے مختلف نام تھے، اور مختلف بتوں کو مختلف خواہشات کے مطابق ان کی عبادت کی جاتی تھی، کہ کوئی ہوا کا دیوتا ہے، کوئی مطلب آگ، پانی برسانے والا یا میہ برسانے والا ہے، کوئی مطلب خوشی اور غمی کا ہے، کوئی دن اور رات کا لانے والا ہے، واللہ عالم، اس طرح کے مختلف نام تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیا تم نے مطلب ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس کو تم نے رکھ لیا ہے یا تمہارے باپ دادا نے، جبکہ اللہ کی طرف سے تو کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی نصیحت، یا کوئی ایسے صحیفہ یا کتاب یا کچھ بھی ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جو تمہارے پاس کوئی دلیل کے طور پر ہو۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پس تم انتظار کرو، یعنی اللہ کے اس عذاب کا اور غضب کا تم انتظار کرو، تو میں بھی تمہارے سب پاس اب بیٹھا ہوں، میں بھی تمہارا اب انتظار کر رہا ہوں، یعنی تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور یقیناً تم اس کے بعد کے مستحق ٹھہرے ہو، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ بس آیا کہ آیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی ہم نے، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، وَقَطَعْنَا دَابِرًا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی جن سب نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے، ان کی تو ہم نے جڑ ہی کاٹ دی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا، وہ شدید ٹھنڈی اور سرد ہوا اور تیز ہوا جو ہے وہ 8 دن اور 7 راتیں، یا 7 دن اور 8 راتیں غالباً، اتنا پیریڈ جو ہے وہ مسلسل چلتی رہیں، جس کے نتیجے میں وہ پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ اس طرح سے پڑی نظر آتی تھی جس طرح سے کسی کھجور کا کٹا ہوا تنا جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شدید سرد اور ٹھنڈی اور تیز ہوا کا عذاب جو ہے مسلسل 7 دن اور 8 دن اور 7 راتیں، یا 7 دن اور 8 راتیں، واللہ، یعنی کہ میرے ذہن میں گڈ موڈ ہو گیا، یعنی اتنا عرصے کے لیے ان کے اوپر شدید سخت سرد ہوائیں جو ہیں وہ بھیجیں، جس کے نتیجے میں وہ پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور آج بھی اس قوم کے جو آثار ہیں وہ مطلب موجود ہیں اسی سرزمین پر، جس کو آثار قدیمہ جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں کہ یہی وہی قوم عاد کی باقیات ہیں، یا انہی کے آثار ہیں جو آج بھی ملتے ہیں، جو آج بھی نشانی کے لیے زندہ معجزے کے طور پر ہمارے لیے موجود ہے اس دنیا میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات کرنے کے لیے ہے تو آپ ضرور ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. میں آپ کو 1 منٹ میں کنفرم کر دوں کہ کتنا تھا ان کا عذاب. جی 7 دن اور 8 راتیں ہیں جی. 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل تیز آندھی اور سرد ہوائیں جو ہیں وہ چلتی رہیں، جو انہیں پٹخ پٹخ کر گراتی تھیں. اسی آندھی کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے. جب بھی کسی قوم پر عذاب استثقال یا آت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم آ جاتا ہے. چنانچہ آندھی کے اس عذاب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. یعنی اس بستی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے ہجرت کر گئے اور اس طرح سے ان کو اس عذاب سے بچا دیا گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے فرمائے. جی شفیق صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چھوٹا سے ایک تجوید کے حوالے سے ایک لفظ اللہ یعنی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے جی جی اگر اجازت دیں تو میں بتا دوں تھوڑا سا. ضرور ضرور. جو ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے ہم لوگ کہتے ہیں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس میں ایک چھوٹا سا یعنی کہ غلطی ہے چھوٹی سی کہ اگر لگا لیں بہت بڑی غلطی ہی ہے. تو یہ ہے لفظ لام جلالہ. لام جلالہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سینٹر والے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. یہ لام جلالہ کب موٹا پڑا جاتا ہے اور کب باریک پڑا جاتا ہے؟ لام جلالہ جو ہے یہ لام جلالہ سے پہلے زبر اور پیش آئے گی تو لام جلالہ موٹا پڑا جائے گا، اور اگر پیچھے زیر آئے گی تو یہ پتلا پڑا جائے گا. جیسے کہ اذان میں ہم لوگ اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر، ہم لوگ جلدی میں کیا جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یعنی کہ لام جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ اللہ، اللہ سے پہلے لام جلالہ کہتے ہیں اللہ کے سینٹر والے لام کو. اس سے پہلے زبر اور پیش ہوگی تو لام جلالہ موٹا پڑا جائے گا، ورنہ زیر ہوگی تو یہ پتلا پڑا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے یہ کہا اللہ اکبر. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور حرکات جو ہیں 3 ہیں، زبر زیر پیش. اوپر والی زبر اور پیش ہوتی ہے اور نیچے ایک ہی زیر ہوتی ہے. اور لام جلالہ سے پہلے زبر اور پیش ہوگی، لام جلالہ موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ عالم بالصواب انشاءاللہ. جزاکم جیسے اللہ خیر. بسم اللہ اور اللہ اکبر میں ہے. نہیں بسم اللہ، بسم اللہ لام جلالہ پہلے زیر آ رہی ہے. بسم اللہ زیر آ رہی ہے تو اس کو ہم ہلکا کر کے پڑھیں گے، پتلا کر کے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ٹھیک ہے، اکبر تو اس میں پھر ہاں جی اللہ اکبر. ہاں اور را بھی موٹی پڑے گی، را کے اوپر زبر آئے گی، را بھی موٹی پڑے گی. را سے پہلے زبر آئے گی تب بھی را موٹی پڑے گی، را کے اوپر پیش آئے گی، را تب بھی موٹی پڑ جائے گی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، بہرحال یہ لام را جو ہے یہ تقریباً 14 طریقے سے موٹی پڑی جاتی ہے، 14 طریقے سے یہ موٹی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آج کا میرا جو لیسن تھا تھوڑا سا ان کو سمجھانے کے لیے، خود بھی سمجھنے کے لیے، لفظ لام جلالہ یعنی کہ اللہ کے سینٹر لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. اس سے پہلے زبر اور پیش آئے گی تو یہ لام موٹی پڑی جائے گی، موٹا پڑا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن شفیق بھائی، جزاک اللہ خیرن. یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عادت میں یا اپنے روزمرہ کی جو باتیں ہیں یا جو بھی ہم دعا وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں اس کا دھیان رکھیں. اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے اور صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. اور ہم لوگ جب دروشی بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، اللہم نہیں اللہم صلی علی محمد. دیکھو اللہ یعنی لفظ میں اللہ ہو گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس میں تقریباً اللہ 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 اکبر اللہم صلی علی محمد. تو بس یہ تھوڑا سا ترکیز کریں اس پہ تھوڑی سی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر.
جی اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے سب کے جو ظاہری اور باطنی اعمال ہے اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مجلس کے جو فوائد ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ پورے کے پورے بلکہ بہت زیادہ بڑے اجر و ثواب کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنی پریشانیاں ہیں مسائل ہیں جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.